अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी, वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है ख़वातीनो हज़रात। अब से कुछ देर कबल हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि आज सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने बड़ी स्टार्टलिंग रेवलेशंस की हैं, बड़े हौलनाक और ख़तरनाक इंकशाफात किए हैं कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में जो तरामीम प्रपोज की गई थी जिस बिल में, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 था। इन दोनों को ही उन्होंने इस पे अपनी अप्रूवल नहीं दी, असेंट नहीं दी और बग़ैर दस्तखत किए उन्होंने वापस भिजवा दिए थे। अलवी साहब का कहना था कि मैं बहुत हैरान हूँ कि कहा जा रहा है कि ये कवानीन की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं बिल, जबकि मैंने तो इन बिल्स को साइन ही नहीं किया और मैंने तो अपने अमले को डायरेक्ट किया था कि आप इनको वापस भेज दीजिए और 10 दिन की टाइम लिमिट क्रॉस होने से पहले पहले भेज दीजिए ताकि वक्त पर मेरा जो इख्तलाफ राय है वो पहुंच जाए। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि ये कहा जा रहा है कि अब ये कवानीन बन गए हैं। इस पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिबेट शुरू हो गई है और वो तमाम सहाफ़ी हजरात जो नवाज शरीफ साहब की जब प्लेटलेट्स की बात थी, जब एक सर्टन बयानिया नून लीग को मदद करने के लिए और नवाज शरीफ साहब को जेल से फ़रार होने में मदद करने के लिए बनाना था, तो उस वक्त आपने देखा कि बहुत से सहाफ़ी हजरात मेडिकल एक्सपर्ट्स बन गए थे, डॉक्टर बन गए थे, बल्कि नर्स कहा जाए तो गलत ना होगा, मेल नर्सेज और फीमेल नर्सेज बन गए थे। उसके बाद आप देखते हैं कि जब जब जहाँ जहाँ भी माफिया को मदद की ज़रूरत आती है, माफिया जब थोड़ा सा ख़तरे में पड़ने लगता है आइनी और क़ानूनी हदूद की वजह से, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे कई सहाफ़ी हजरात उस रेलेवेंट फील्ड के एक्सपर्ट बन के सामने आ जाते हैं। आज भी कुछ यूँ ही हुआ। हमने देखा कि गरीदा फ़ारूकी हों या नसीम ज़हरा साहिबा हों, इन्होंने भी जो सवालात उठाए अलवी साहब की इस रेवलेशन के बाद, उन्होंने ज़ोर इस बात पे नहीं दिया। गरीदा फ़ारूकी की अगर आप ट्वीट मुलाहिज़ा कीजिए तो इस पे वो ज़ोर इस पे नहीं दे रही कि जिन लोगों ने अलवी साहब के अमले में जो लोग ऐसे शामिल हैं जिन्होंने सदर पाकिस्तान की हुक्मदूली की है, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, वो फरमा रही हैं कि सदर पाकिस्तान रिज़ाइन कर दें। जबकि जो नसीम साहिबा हैं, जिनको कुछ लोग सोशल मीडिया पर नर्स नसीम भी कहते हैं, ग़ालिबन वो रेफ़र करते हैं उस टाइम से जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट काउंट पर बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन की थी कि मियाँ साहब को अगर कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। तो नसीम ज़हरा साहिबा भी सवाल उठा रही हैं और उनका कहना है कि अलवी साहब, आप ये ट्वीट तो कर रहे हैं, लेकिन इस ट्वीट से बढ़कर आपने कानूनी एक्शन क्या लिया है उन लोगों के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने ये किया, बजाय इसके कि इस चीज़ पर पहले गौर किया जाए कि इन लोगों की जुर्रत कैसे हुई सदर पाकिस्तान के अमले में मौजूद अफराद की कि वो सदर पाकिस्तान की पहले तो हुक्मदूली करें और फिर उनसे झूठ बोलें, उनको धोखा दें और उनसे गलत बयानी करें कि हमने आपके हुक्म के मुताबिक वो जो बिल्स थे दोनों, वो साइन किए बगैर ही जो भिजवाने थे वो भिजवा दिए हैं। तो ये बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और इस पे वाइल पीएमएलएन प्रो पीएमएलएन जर्नलिस्ट्स आर बिजी पेडलिंग देयर ओन प्रोपेगेंडा, मैं आपको कुछ वकला की बड़ी स्ट्रॉन्ग कानूनी तौर पर जो उन्होंने अपनी आरा दी हैं इस हवाले से, वो आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान के मुमताज़ माहिरीन कानून, जिनमें से अक्सरियत जिनकी अब मैं आपको राय बताने लगी हूँ, ये वो लोग हैं जो इमरान खान को सियासी तौर पर सपोर्ट नहीं करते। आइए ज़रा देखते जाएं। सलमान अकरम राजा साहब पे आ जाए। सलमान अकरम राजा साहब फरमाते हैं जी कि आर्टिकल 75 आपकी स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है जी, ये ट्वीट उनकी। आर्टिकल 75 अलाउज द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन जनरली, he may propose specific amendments, but this is not essential. There's no deemed assent after 10 days at this stage. The president's position that he directed return deserves the highest credibility. यानी सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि ये जो अलवी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने नहीं भी 10 दिन के अंदर अंदर अपनी इख्तलाफ राय का इजहार किया तो अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है, सलमान अकरम राजा साहब ने कानूनी तौर पर इस फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को तहस नहस करके रख दिया है और उन्होंने कहा कि ये कोई इस स्टेज पे आप नहीं कह सकते कि 10 दिन के अंदर अंदर अगर डिसेंट नहीं आई तो ये कानून बन गया है। हाँ, अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन अप्रूव कर चुका हो तो फिर कहा जा सकता है कि अगर सदर से 10 दिन के अंदर अंदर नहीं भी आई असेंट तो कोई बात नहीं, ये कानून बन जाएगा, लेकिन वो जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन की सूरत में होगा। अभी स्टेज 1 पे आप ये नहीं कह सकते।
اب دوسرے نمبر پہ جی آپ کو دکھاتے ہیں دوسری رائے ہے جی بیرسٹر سید علی ظفر. اب یہ بہت ہی پاکستان کے ممتاز ماہر قانون ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. علی ظفر صاحب کہتے ہیں جی کہ پریزیڈنٹس اسینٹ ایشو اف پریزیڈنٹ ڈڈ ناٹ سائن بلز دیر از نو اسینٹ. اگر پریزیڈنٹ نے، صدر پاکستان نے اگر سائن نہیں کیے تو کوئی رضامندی نہیں ہے. پھر یہ وداؤٹ اسینٹ، صدر کی مرضی کے بغیر، the two bills are not law. یہ دونوں بلز اگر صدر نے منظور نہیں کیے تو یہ قانون نہیں بنیں گے. ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ آرٹیکل 70 آف کانسٹیٹیوشن says so. آئین کا آرٹیکل 70 یہ کہتا ہے، اور ڈیمڈ اسینٹ اونلی اپلائز آفٹر جوائنٹ پارلیمنٹری سینس بلز بیک. وہی جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی، ول ایکسپلین ان نیکسٹ پارٹ. انہوں نے کہا جی آگے میں اس کو مزید بھی ایکسپلین کروں گا. سو انہوں نے بھی یہ بات کر دی کہ جب تک آپ کا جو پہلی سٹیج ہے، جب تک جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن سے اپروو نہیں ہوا، تب تک صدر پاکستان کی بات جو ہے اس کو زیادہ اہمیت ملے گی. اس کے بعد آ جائیں جی ریما عمر. یہ تو بہت ہی عمران خان صاحب کی شدید ترین مخالفین میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہتی ہیں جی کہ امیزنگ، گورنمنٹ ایڈمٹس President did not give assent to Official Secrets Act, Army Act amendment bills. What is the legal status of these bills now? Article 75 also doesn't say assent shall be deemed if President fails to give assent within 10 days when bills are presented to him in the first instance. ریما عمر بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ نہیں کہا جا سکتا اس سٹیج پر کہ اگر صدر پاکستان کی طرف سے منظوری نہیں کی گئی تو پھر بھی یہ قانون بن جائے گا. اور مزے کی بات دیکھیں، اگر آپ غور کریں ریما کی پوسٹ پہ نیچے لکھا آ رہا ہے دس ٹویٹ از فرام اے سسپینڈیڈ اکاؤنٹ. اور یہ خیر سے سسپینڈیڈ اکاؤنٹ کون سا ہے؟ سسپینڈیڈ اکاؤنٹ ہے جی لا منسٹری کا. اندازہ کریں کہ پاکستان کی وزارت قانون کی جانب سے جب تصدیق کر دی گئی اس بات کی کہ جی ہاں صدر پاکستان نے اپنی مرضی منشا نہیں ظاہر کی تھی، ان کی رضامندی نہیں آئی تھی ان بلز کے حوالے سے، تو وہ اکاؤنٹ ہی اڑ جاتا ہے چند منٹوں کے اندر اندر، جس کو کوٹ کر کے ریما عمر کہہ رہی ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی تصدیق کر دی گئی ہے. یعنی حکومتی جو اکاؤنٹ ہے وزارت قانون کا، وہ صدر پاکستان کی بات کو سچ قرار دے رہا ہے اور اس اکاؤنٹ کو ہی منٹوں کے اندر اندر اڑا دیا جاتا ہے. اس کے بعد آ جائے جی ابو ذر سلمان نیازی. یہ کہتے ہیں کہ the deeming approval of a bill with respect to a bill only comes into play at stage 2. وہی جو ہم نے بات کی کہ اگر جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن جو ہے، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اگر ہوگا، اس سٹیج پہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 10 دن کے اندر اندر اگر نہیں رضامندی آئی تو پھر وہ قانون بن سکتا ہے، لیکن پہلی سٹیج پہ نہیں ہو سکتا. بل which has been passed by joint session of parliament after return by president becomes automatically law. وہی بات جو ہم نے کی. Here in case of Alvi, it was still at stage 1 where deeming approval is not relevant or exists. Even otherwise, the fact that he did not sign the bill at stage 1 also supports the fact that he did not agree with it and issued instructions, written or oral, that the bill be sent back. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ ماہرین قانون اس حوالے سے کیا رائے کا اپنا اظہار کر رہے ہیں، کس طرح سے ماہرین قانون اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ علوی نے جو بات کی ہے اس پر غور کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے ماشاءاللہ جو چمچے صحافی ہیں، ان کا سارا زور اس بات پہ ہے کہ پریزیڈنٹ علوی اگر اتنے لاچار اور مجبور ہیں تو وہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں. کیوں جی؟ کہ جو آخری اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کانٹا ہے راستے کا کہ جو غلط چیزیں جس طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی قیادت کو بچانے کے لیے جس طرح سے جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، تو ان کا یہ دل ہے کہ عارف علوی تو اسی طرح سے پمپ کر کر کے ان کو کہ ہو اگر آپ کے پاس پاور نہیں تو آپ چلے جائیں، ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ وہ گھر چلے جائیں. وہ کیوں گھر جائیں؟ وہ اپنی آئینی مدت ختم کیے بغیر کیوں گھر جائیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کندھوں پر اب بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اس بل کے حوالے سے، ان دونوں بلز کے حوالے سے، کہ وہ اب کیا پروسیڈنگز کرتی ہیں. اب ظاہر ہے کہ قانون کے تناظر میں وہ چیزوں کو دیکھیں گے. فرحت اللہ بابر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی بڑی اس پہ اپنی پازیٹیو رائے کا اظہار کیا ہے. عارف علوی صاحب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کوئی جو بھی کہے، پریزیڈنٹ علوی نے یہ بات عوام کو بتا کر بڑے دلوں کو جیت لیا ہے اور بڑی عزت کما لی ہے پریزیڈنٹ علوی نے. تو اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا صورتحال بنتی ہے. اس طرح کے ڈریکونین جو قوانین ہیں وہ پاس کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز
کو عوام کا ایسے جیسے دشمن بنا کے ایک دوسرے کا دکھا رہے ہیں کہ جیسے عوام انٹیلیجنس ایجنسیز کی دشمن ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیز عوام کی دشمن ہے. وہ اللہ کے بندو، یہ انٹیلیجنس ایجنسیز تو میرے آپ کے دفاع اور تحفظ کے لیے ہیں. اس ملک میں ان کے وجود کا قیام کیوں، ان کا وجود کیوں ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو تحفظ دینا ہے دشمن کے خلاف، دشمن کو پکڑنا ہے، مجھے آپ کو تحفظ دینا ہے. لیکن یہ جس طرز پہ قوانین پی ڈی ایم حکومت خیر سے بنا کے پورا زور لگاتی رہی اور عارف علوی صاحب ڈٹے رہے کہ وہ نہیں سائن کریں گے اس پہ، اس میں تو اس طرح سے تھا کہ عام طور پہ تو جنگی حالات میں یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی پاورز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی. لیکن ان قوانین کے تناظر میں تو پھر جس کو دل چاہے سیاسی جماعتیں زور لگا کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اپنا دباؤ ڈالیں. جو بھی سیاسی جماعت حکومت میں آئے، اقتدار میں آئے، حکومت زور ڈال کے، کیونکہ ظاہر ہے آرمی چیف تو حکومت کے تابع ہوتے ہیں کم از کم کتابوں میں، کم از کم آئینی اور قانونی اعتبار سے اگر آپ آئین کو پڑھیں تو اس میں تو جو آرمی چیف ہیں وہ حکومت کے تابع ہیں. تو اس طرح سے تو کل کو کوئی بھی حکومت آئے جو کرپٹ عناصر پہ مشتمل ہو، جس طرح ابھی 16 ماہ میں شہباز حکومت کرتی رہی ہے جو حرکتیں، تو یہ تو آپ لیجیٹیمائز کر رہے ہیں ان حرکتوں کو کہ بغیر کسی اریسٹ وارنٹ کے، بغیر کسی اس کے، آپ جس مرضی کو اٹھا کے لے جائیں اور کوئی آئین اور قانون کے تناظر میں شور نہ مچا سکے اور یہ کہا جائے کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارے قوانین کا حصہ ہے، تو بل پاس ہو چکا ہے جی، اس پہ دنیا بھی شور نہ مچائے. تو یہ غلط بات ہے. اس طرح کی جو کرپٹ عناصر ہیں یہ اسی طرح ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ ماضی سے ہی آپ دیکھیں پولیس ہو، اب خیر سے فوج کو بھی بالکل پنجاب پولیس بنانے کے چکر میں ہے کہ کسی طرح سے کبھی پولیس کا کندھا تو کبھی اب فوج کا کندھا استعمال کر کے اپنے سیاسی جو وکٹمائزیشن ہے وہ کرنے کی خواہش تھی ان کی، جس وجہ سے عارف علوی صاحب نے اس کو انکار کیا کہ میں نہیں اس پہ سائن کروں گا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں کی تو کتنی ان کے دل میں ووٹ کی عزت ہے یا جمہوریت کی عزت ہے وہ تو سب کے سامنے آ چکا ہے. صرف اپنے کرپٹ آقاؤں کو بچانے کے لیے ان جماعتوں نے جان بوجھ کے اس طرح کے بلز پاس کرنے کی کوشش کی. اور اب دیکھیں کہ سارا بیچ چوراہے میں پی ڈی ایم کی جو جمہوریت کا راگ الاپتے تھے وہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ سینس ول پریویل، بیٹر سینس ول پریویل، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس پر آئین اور قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ کرے گی جو عوام کے حق میں ہوگا انشاءاللہ، جو عوام کے بھی حق میں ہوگا، حکومتوں کے حق میں بھی ہوگا، اپوزیشن کے حق میں بھی ہوگا، ہر سیاسی جماعت کے حق میں ہوگا، تمام سٹیک ہولڈرز کے حق میں ہوگا اور اداروں کے بھی حق میں ہوگا. اس طرح سے قانون سازی کے ذریعے اداروں کو اور عوام کو ایک دوسرے کے خلاف پچ کرنے کی کوشش کرنا، یہ پی ڈی ایم کی ہی جو شر پسند اپروچ تھی، جس کو آئی بلیو کہ اب اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. ادارے اور عوام مل کر چلیں تو ہی ملک ترقی کرتے ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی جی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.